سورہ الحج آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی اور صابئین اور نصارہ اور مجوس اور وہ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان کے درمیان اللہ پاک خود فیصلہ کریں گے قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اور بے شک اللہ ہر چیز پہ خود گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، اے مخاطب تو دیکھتا نہیں کہ اللہ کے لیے سب بسجود ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور سارے جو حشرات ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی بہت سے، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کے اوپر عذاب پکا ہو گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ وہ دو گروہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی ربوبیت کے باب میں آپس میں جھگڑا کیا، مجادلہ کیا، مباحثہ کیا۔ یصب من فالذین آمنوا قطعت لهم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان کے لیے آگ کے جامے تیار کیے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور اس حرارت کی وجہ سے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہوگا وہ ابل کے باہر نکلے گا اور ان کی چمڑیاں بھی ابل جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، کہ جب بھی وہ خیال کریں اس میں سے نکلنے کا، اس غم میں سے نکلنے کا، تو واپس اس میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ایسے باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا،
اور وہاں پہ پہننے کے لیے ان کو دیے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتیوں کے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں پہ ان کا لباس، اوڑھنا بچوڑنا سب کچھ وہ ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں کہا جائے گا کہ آگے بڑھو اس کلمہ طیب کی طرف جس کے اوپر آپ دنیا میں تھے، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور اللہ کے اس راستے کی طرف جاؤ، شارع عظیم کی طرف جاؤ کہ جو جنت میں اونچے مقامات کی طرف جاتی ہے۔ یہاں پہ پہلی آیت میں کچھ گروہوں کا ذکر ہے، یہ غالباً 5 ہیں، ان میں سے سوائے مشرکین اور مجوس کے باقی سورہ بقرہ میں ان کا بیان موجود ہے 8ویں رکوع کے شروع میں، وہاں پہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، اس لیے ان 2 کو چھوڑ کے باقی کے اوپر صرف اشارہ کروں گا۔ آمنو تو بالکل واضح ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی توحید پہ ایمان لایا، رسول علیہ السلام کی رسالت اور ختم رسالت پہ ایمان لائے، اور انہوں نے اپنے آپ کو درست لائن پہ ڈالنے کی ٹھان لی، یہ ایمان والے ہیں۔ جب اس لائن پہ آنے کے لیے انہوں نے ٹھان لیا، انہوں نے ارادہ کر لیا، تو ایمان کوئی جامد چیز نہیں ہے، یہ متحرک ہے، اس ایمان میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہ صاحب ایمان ہے۔ دوسرے یہاں پہ تذکرہ ہوا ہادو، یہ یہودیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہودی جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول ہیں، اور بنی اسرائیل ایک قبیلے کا نام ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے، وہ بنی اسرائیل ہیں، آپ ان کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، لیکن آپ کی رسالت اہل قبط کی طرف بھی تھی، یعنی فرعون اور وہاں پہ وہ دوسرے رہنے والے جنہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب قرآن حکیم نے اس بات کی گواہی دی کہ ان میں سے بھی لوگ ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بنی اسرائیل تو تھے ہی، لیکن جو دوسرے تھے بنی اسرائیل کے باہر کے، وہ بھی ایمان لائے۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یعنی 24ویں پارے میں سورت ہے مومن، اس میں اس مومن کا تذکرہ ہے جو آل فرعون سے تھا، وہ بنی اسرائیل نہیں تھا۔ اور مورخین محققین یہ کہتے ہیں کہ یہی شخص ہے یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانشین ہوا، اور صحرائے طیہ میں جس نے بنی اسرائیل کی اگلی نسل کو منظم کیا اور آگے بڑھ کے حملہ کیا، اور انہوں نے سلطنت قائم کی، عریقہ شہر کو فتح کر کے اسرائیلی سلطنت کی بنیاد رکھی، یہ آل فرعون میں سے تھا۔ اسی طرح اور لوگ بھی ایمان لائے۔ اب جو بنی اسرائیل کے باہر کے ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، ان کو یہودی کہا گیا۔ یہاں پہ وہ اور بنی اسرائیل جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ان سب کو لیا، ان کو کہا ہادو۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اور ہمیں یہ چیز ملتی ہے کتابوں میں، حتیٰ کہ تفسیروں میں بھی اس کا تذکر آ گیا، کہ یہودی جو لفظ ہے یہ یہوذا کی وجہ سے ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے تھے، اور وہ اس لیے مشہور ہو گئے، باقی 12 قبیلوں کو چھوڑ کے یہ قبیلہ اس لیے نامور ہو گیا کہ اس میں داؤد علیہ السلام تھے، اور پھر انہوں نے سلطنت کی بنیاد رکھی، اور حضرت سلیمان ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے اس سے بڑی دنیا کی عظیم ترین سلطنت برپا کی، اس وجہ سے یہ مشہور ہو گئے۔ اور وہ تو تھے ہی کہ جنہوں نے اپنے لیے زکوٰۃ وغیرہ کے سارا جو ہے وہ نظام اپنے لیے کر لیا تورات میں تحریف کر کے، تو ان کے علاوہ باقی قبائل جو ہیں بس وہ سارے کے سارے منہدم ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہودی ان کو یہوذا کی وجہ سے نہیں کہتے، یہوذا جو ہے وہ زال کے ساتھ تھا، یہ ان کو جیسے قرآن پاک میں ہے سورہ اعراف میں ہدنا الیک،
یعنی رجوع اور توبہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جنہوں نے اس شرک کے نظام سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے، غلام قوم کے اندر سے تھے، لیکن وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ ہیں ہادو۔ نصارہ واضح ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول تسلیم کیا، لیکن پھر یہ بعد میں ہوا کہ انہوں نے ہی نصارہ کو جو لفظ تھا، نصرانی جو لفظ تھا اپنے لیے، اس کو ایک تحقیر کا، ایک ذلت کا سمجھ لیا، حالانکہ اس میں ذلت کی کوئی بات نہیں تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو کرسچن کہنا شروع کر دیا۔ لیکن اس زمانے میں بھی جو اصل خلیفہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو خلیفہ حق تھا، شمعون پیٹر، اس کے پیروکار جو ہے وہ اپنے آپ کو نصارہ ہی کہتے تھے۔ یہ پال کے پیروکار تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کرسچن کہا۔ تو نصارہ، قرآن پاک نے ان کے لیے کسی جگہ بھی کرسچن یا عیسائی کا مذہب استعمال نہیں کیا، نصارہ ہی کہا۔ اس کے بعد ہے مجوس۔ یہ وہ لفظ ہے جو یہاں پہ ہمارے دروس میں پہلی دفعہ آیا، کہ یہاں پہ استعمال ہوا، قرآن پاک میں دوسری دفعہ نہیں ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خسر و پرویز کو خط لکھا تو اس میں یہ لفظ استعمال کیا۔ یہ مجوس اصل میں آتش پرست ہیں، لیکن اصلاً یہ زرتشت کے پیروکار تھے، اور ہمارے مورخین کا یہ تقریباً سب کی آراء یہ ہے کہ زرتشت توحید پرست تھے، انہوں نے توحید کا پرچار کیا، اور ان کی اصل جو تعلیمات ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ لیکن جیسے باقی تمام مذاہب کا حشر ہوا امتداد زمانہ سے، وہاں پہ بھی یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ یہ لوگ آتش پرستی پہ اتر آئے، تو مجوس کا لفظ آتش پرستوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اور پھر خاص طور پہ جب اس تمام علاقہ، یہ جو ایران ہے اور افغانستان کا ایک بڑا حصہ، اور روسی ترکمانستان سے شروع ہو کے یہ ساری جو ریاستیں ہیں جن کو بعد میں خراسان کہا گیا، جب اس سارے علاقے پہ کیکاؤس کا قبضہ ہو گیا، کیکاؤس اول، اور اس نے پہلویں سلطنت کی بنیاد رکھی، تو وہ آتش پرست تھا۔ اس نے پھر اصفہان شہر میں وہ آتش کدہ بنایا کہ جس میں ہر وقت آگ جلتی تھی، یعنی انہوں نے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا، اور یہ آگ 2500 سال تک جلتی رہی، یہاں تک کہ ایران میں شیعہ انقلاب آیا اور خمینی نے آ کے اس آگ کو بجھایا۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ مجوس ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسر و پرویز کو لکھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو پھر تسلم، تیرے لیے امن ہی امن ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو علیک اسم المجوسیین، ان سارے مجوسیوں کا گناہ بھی تیرے سر پہ ہوگا، ان کا وبال بھی تیرے سر پہ ہوگا۔ اس لیے کہ عربی زبان کی ایک ضرب المثل ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہوں کے، اقتدار والوں کے دین کے اوپر چلتے ہیں، جیسے وہ ہیں وہ اپنے آپ کو وہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کیکاؤس آتش پرست تھا تو سارے ایرانی آتش پرست ہو گئے۔ تو آپ نے اس کو لکھا، خسر و پرویز کو، وہی جو جس نے وہ خط 2 ٹکڑے کر دیا تھا، تو اس کو لکھا کہ بصورت دیگر اگر تم نے نہیں مانا تو ان سب کا گناہ کا وبال بھی تیرے سر پہ ہوگا۔ یہ مجوس ہیں، آتش پرست ہیں۔ اس کے بعد ہے والذین اشرکوا، یہ اہل مکہ ہیں کہ جنہوں نے اصنام پرستی کی اور ملائکہ کے نام اپنی طرف سے رکھ کے انہوں نے ان کے نام کے بت بنائے اور ان کی پوجا پاٹ کی۔ اب یہ جو گروہ ہیں، ہم ان میں 1-2 چیزیں ایسی دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے بالکل ابتدا میں، ایسی دیکھتے ہیں کہ جو اگرچہ یعنی وہ نحوی کی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن پھر بھی میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کو دلچسپی پیدا ہو جائے، اور جب دلچسپی ہو تو پھر سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں جو 2 گروہ ہیں، آمنو اور اشرکو، ایک شروع میں آئے ایک آخر میں، اصل میں یہ 2 فریق ہیں۔
یہ دو فریق ہیں جن کے بارے میں سورہ کے شروع سے وہ بات چلی آ رہی ہے کہ یہ مجادلہ کرتے ہیں، یہ جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہ کوئی کتاب ہے روشن، ویسے ہی لگے ہوئے۔ یہ اصل دو فریق ہیں۔ اس زمانے میں جو مدینہ اور خیبر اور تیمہ کے یہودی تھے وہ بھی مشرکین کی سائڈ پہ ہو گئے۔ وہ جو سورہ نساء میں ہے نا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ سب کچھ سمجھنے کے باوجود ان یہودیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا اور دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ مشرکین ان لوگوں سے بہت بہتر ہیں ایمان والوں سے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے پاس وہی کتاب ہے، اسی کتاب کا اصل ہے جو ہمارے پاس بھی ہے اور جس کو ہم نے بگاڑ کے کچھ کا کچھ بنا دیا، ان کو اسی طرح پتہ تھا۔ اسی طرح نصارہ بھی ان کی سائڈ پہ ہو گئے، مجوس تو تھے ہی ان کی سائڈ پہ۔ وہ اکثر وہ سورہ روم کے شروع میں جو بات ہے وہ میں نے 1-2 دفعہ بیان بھی کی ہے کہ کیسے جب ہرقل کو شکست ہو گئی تو مکہ والے کیسے خوش تھے۔ جب کسریٰ نے کیسر کو شکست دے دی اور بہت سے علاقے پہ قبضہ کر دیا اور یروشلم سے بیت المقدس سے ان کی اصل صلیب جو ہے وہ بھی اٹھا کے لے گئے اور لاکھوں آدمیوں کو تحقیر کیا، مکہ والے خوش تھے، اس لیے کہ وہ مشرکین جو ہیں یہ بھی مشرک تھے، وہ بھی مشرک تھے، جبکہ مسلمان اس بات پہ پریشان تھے۔ وہ پھر سورہ روم کی شروع کی آیتیں ہیں، وہاں ہم جائیں گے تو میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ تو یہ دو اصل گروہ ہیں، ایمان والے اور مشرکین۔ باقی جو 3 ہیں ان کو درمیان میں رکھا کہ یہ ان کے ساتھ ہی مل گئے تھے، مشرکین کے ساتھ ہی مل گئے تھے۔ پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو اہل ایمان ہیں اور جو مشرکین ہیں ان کا تذکرہ فعل کی صورت میں، وہ آمنو ایمان لائے فعل ہے، اشرکو شرک کیا فعل ہے، باقی کو اسم سے لیا۔ اب جو زباندانی کا ذوق رکھتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ جب اسم ہو تو پھر اس کے اندر ایک ارادہ اور ایک مضبوطی پائی جاتی ہے جب فعل ہو، اور جب اسم ہوتا ہے تو وہ صرف علامت امتیاز کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، وہ اس کے اندر اور کوئی صفت نہیں پائی جاتی۔ بس یہ 2 ہیں اصل گروہ جن کا آپس میں مجادلہ اور مناظرہ ہے، جس کا تذکرہ شروع صورت سے آ رہا ہے کہ باقی جو ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی شریک ہو گئے کہ چلو ہم بھی حصہ لیتے ہیں۔ کہا کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ اور وہ فیصلہ کیا ہوگا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی، جو حق پہ ہوں گے وہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ فیصلہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا وہ منطقی انجام جو ہے، جو باطل پہ ہوں گے وہ دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، کہ اس کو فیصلہ کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو عدالت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سارا خود پتہ ہے، سب کچھ دنیا میں اس کے سامنے ہو رہا ہے، اس کے پاس ہے، ساری معلومات اس کے پاس ہیں، وہ خود فیصلہ کر دے گا۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ اب یہ جو آیت ہے، اس قسم کی آیت سورۃ رات میں بھی آئی ہے اور سورہ نحل میں بھی آئی ہے کہ مخاطب تو دیکھتا نہیں کہ زمین و آسمان میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اب مخاطب کو یہ کیسے نظر آئے کہ آسمان میں جو ہے وہ سجدے کر رہے ہیں، زمین میں جو چیزیں ہیں وہ سجدے کر رہی ہیں؟ یہ اصل میں اشارات کی زبان ہے۔ چونکہ اس میں اشارات ہیں اس لیے عام طور پہ یہ منطق کی گرفت میں نہیں آتی۔ ہاں قصص
وہ فارسی کے کسی شاعر نے کہا کہ وہی صاحب بشارت ہے، آنکھ سست اہل بشارت کے اشارات دانت، کہ جس کو اشارات کی سمجھ آتی ہے وہ اہل بشارت ہے۔ اب مثال کے طور پہ کہا کہ سورج، تو سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ قیام کی حالت میں ہے، پھر وہ رکوع کی حالت میں چلا جاتا ہے، پھر وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر پوری رات گزر جاتی ہے۔ درخت ہے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں لیکن فطرت ابراہیمی کے اوپر ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی مخالف سمت میں اس کا سایہ ہوتا ہے، جیسے جیسے سورج ادھر آتا ہے وہ قیام کی طرف جاتا ہے، وہ ادھر گیا یہ اس سے الٹی سمت میں رکوع اور سجود میں چلا جاتا ہے۔ اور بالکل یہی الفاظ سائے کے وہاں پہ استعمال ہوئے سورہ نحل میں، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے صبح و شام کیا کر رہے ہیں، یعنی وہ فطرت ابراہیمی پہ۔ کہا کہ یہ سب چیزیں فطرت ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ آگے اس کا جو نتیجہ ہے اس کو بیان کیا۔ دواب جو ہے وہ دابہ کی جمع ہے، دابہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے ان چیزوں کو کہتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کہا کہ جیسے یہ فطرت ابراہیمی پہ ہیں ایسے لوگوں کی اکثریت بھی اسی فطرت ابراہیمی کے اوپر ہے، یعنی توحید کے اوپر ہے۔ وہ کسی قسم کے شرک میں اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتے، اور جہاں پہ بھی شرک اور کفر ہے وہ اس کے خلاف مظاہرے، مناظرے اور مجادلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ نہیں چھوڑتے تو پھر مقاتلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت اکثریت یہ بھی کرتی ہے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، لیکن جبکہ دوسری طرف ان لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے وہ کچھ کیا کہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیا، عذاب جو ہے وہ ان کے ساتھ چسپاں ہو کے رہ گیا ان کے شرک کی وجہ سے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اب یہ جو شرک ہے، یعنی انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تو وہ جب شرک کرتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اصل میں وہ مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، بے شک وہ سورج ہو، کوئی درخت ہو، کوئی وادی ہو، کوئی جن ہو، کوئی بھوت ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ اپنے سے کم تر کو اپنا معبود بناتا ہے، گویا اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا۔ اللہ نے اس کو بہت اونچا مقام دیا تھا، اپنی خلافت عطا کی، خلیفۃ اللہ فی الارض۔ فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا خلیفہ زمین میں بنانا چاہتا ہوں۔ یہ خلافت اس کے پاس اختیار کی امانت تھی، ارادہ اور اختیار، کہ وہ جو اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج، چاند، ستارے، درخت اور دواب اور دواب اور آسمانوں میں جو مخلوق ہے، ان کے پاس ارادہ نہیں ہے، ان کے پاس اختیار کوئی بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جب انسان اختیار کے باوجود یہ اللہ کے حکم کے امر کے تابع اپنے آپ کو کرتا ہے تو پھر یہ اشرف المخلوقات ہے، پھر یہ عزت پاتا ہے، پھر اس کے وقار میں اور اس کی تعظیم میں اور اس کی تکریم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو بیان کیا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو اس کو احسن تقویم میں بنایا تھا، بہت اونچا مقام دیا تھا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو نیچے سے نیچے سب سے کم تر درجے میں گرایا، کس نے؟ شرک نے۔ اس نے اپنے آپ کو اس قانون کے مطابق نیچے گرا دیا کہ جو اللہ نے بنایا تھا، کہ جو اپنے سے کم تر مخلوق کو میرے ساتھ شریک کرے گا میں اس کو اسفل سافلین میں پہنچا دوں گا۔ بس عزت بھی اس کی ہے جو توحید والا ہے، اور ذلت اس کے لیے جو شرک والا ہے، اس لیے کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، کہ جس کی توہین
یہ لفظ وہی ہے جو ہم توہین استعمال کرتے ہیں. آج کل تو ویسے بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے توہین عدالت، جو کہ سراسر غیر اسلامی قانون ہے. بہرحال ہے اور بھی بہت سارے ہیں. تو یہ توہین یہاں سے من یہن اللہ ہو، جس کو اللہ نے ذلیل کر دیا، جس کی توہین کر دی، اس کو مکرم عزت دینے والا کوئی بھی نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اس کی جو چاہت ہے اس کے اندر ایک علم اور حکمت ہے، ویسے ہی نہیں ہے. یہ اس کی چاہت ہی بیان ہوتی ہے لیکن وہ علم اور حکمت کے بالکل مطابق ہوتی ہے. یہاں پہ سجدہ ہے جو درس کے بعد ہم کریں گے. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم. اب بالکل نتیجے کی آیات آ رہی ہیں. کہا یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے باب میں جھگڑا کیا. میں نے شروع صورت میں گزارش کی تھی کہ اللہ کی جو ذات ہے اس کے باب میں کوئی جھگڑا خاص موجود نہیں ہے ایمان والوں اور مشرکین کے درمیان. مشرک بھی اللہ کو مانتے ہیں. اصل جھگڑا جو ہے وہ اس کی ربوبیت کے باب میں ہے. جب اس کو رب نہیں مانتے اور اس کی ربوبیت میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں پھر یہ شرک ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی لوگ صرف اللہ کو اللہ مان کے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو موحد کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جہاں تک ربوبیت ہے، ربوبیت کہتے ہیں اس کی جملہ حاجات کا تکفل، جو ہماری ضروریات ہیں، جو ہماری داعیات ہیں، جو ہمارے ڈیمانڈ ہیں، ان کو کون پورا کرتا ہے؟ جس کے پاس ہم نے جانا ہے اپنی ضروریات، اپنی حاجات کے تکفل کے لیے، وہ رب ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ کو رب اور واحد رب تسلیم کیا جائے. شرک یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مان کے رب اور بنا لیے جائیں. تو کہا کہ یہ جو دو گروہ ہیں مشرکین اور ان کا جھگڑا ربوبیت کے باب میں ہے. انہوں نے وہ اپنے رب بنائے ہوئے ہیں جن کو لائن میں لگا کے بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیں بارش برسا کے دے گا، یہ اولاد دے گا، یہ نرینہ اولاد دے گا، یہ ہم سے فلان تکلیف کو دور کرے گا، یہ گھٹنوں کے درد کے لیے ہے، یہ سر کے درد کے لیے، یہ ادھ سر کے درد کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ میرے اور معاویہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس بارے میں اتری ہے. یہ اس کو واضح کرتی ہے. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. یا کفروا اور اشرکوا بالکل ایک ہی چیز ہے. بعض اوقات ہم لوگ یعنی شرک کو تو ایک بڑا گناہ تسلیم کر کے کفر کو کچھ ہلکی سی چیز سمجھتے ہیں. کفر اور شرک دونوں بالکل ایک ہی چیز ہے. کہا جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ان کے جامے کپڑے کے تیار کیے، آگ کے تیار کیے جائیں گے، ان کو پہنانے کے لیے آگ ہوگی. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کہ ان کے سروں کے اوپر وہاں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یصب انڈیلا جائے گا، کھولتا ہوا پانی. اور یہ کیسا کھولتا ہوا ہوگا؟ سورہ کہف میں نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کچھ وہ بیان کیا تھا کہ وہ یشوی الوجوہ جب بات آئی تھی کہ وہ چہروں کو بھون کے رکھ دے. کہ بھوننا کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں سے پانی خشک کرنا. ہم گوشت کو بھونتے ہیں، پانی خشک کرتے ہیں. یہ پانی کو سب سے زیادہ کہیں سے بھی اٹھا کے جذب کرنے والی چیز جو ہے وہ سٹیم ہے. اور جب اس سٹیم کو مزید خشک کر دیا جائے، آخری درجہ حرارت جو اس روئے زمین پہ یعنی آپ حاصل کر سکتے ہیں سٹیم کا، وہ 438 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو اس قسم کی سٹیم جو ہے اس سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں. وہ جو سٹیم ٹربائن ہے وہ اس سے چلتی ہے. یہ چیز جب کسی جگہ کو چھو جائے تو اس میں سے پانی سارا نکال کے رہ جائے گی. وہ یشوی الوجوہ کو چورے کو بھون کے رکھتے ہیں، وہ بھون دیتا ہے. اب یہ جو پانی ہے
اس کو کہا تو پانی، لیکن یہ اسی قسم کی چیز ہوگی کہ وہ سر پہ ڈھیلے تو پیٹ جو ہے وہ بھی ابل کے سب کچھ باہر نکلا اور ان کی چمڑی بھی گھر پہ لگ جائے. والجلود، جلد کی جمع جلد چمڑی کو کہتے ہیں اسکن. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، مقامی جو ہے یہ مکمع کی جمع ہے. یہ مکمع بڑے سائز کے تھوڑے کو کہتے ہیں، اور تھوڑے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں. وہ سنار کے پاس جائیں تو ٹک 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 کر رہا ہوتا ہے. کوئی اور کاریگر ہے ادھر کو وہ تھوڑا سا بڑا ہتھوڑی ہوتی ہے. پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہار کے ورکشاپ میں وہ لوہے وغیرہ کو جب کوئی شکل دوسری دینا چاہتا ہے تو اس کو شدید گرم کرتا ہے، اور دوسرا آدمی ایک تھوڑا جو ہے اس کو لے کے مارتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں بدان کہتے ہیں. تو وہ جو بدان ہے وہ یہ ہے مکمع، اس کو سٹک ہیمر کہتے ہیں. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے وہ ہتھوڑے ان کے سروں پہ برسانے کے لیے ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ، جب بھی وہ ارادہ کریں کہ اس غم سے نجات حاصل کریں. نجات کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نجات کا کوئی طریقہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اس غم سے کسی ہلکے، اس عذاب سے کسی ہلکے عذاب کی طرف جانے کا جب ارادہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اُعِیدُوا فِیہا، اسی کے اندر واپس لوٹائے جائیں گے ان ہتھوڑوں کے ذریعے سے. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ، اور زبان حال سے ان کو کہا جائے گا، یعنی زبان حال یہ کہہ رہی ہوگی کہ اس آگ کا مزہ چکھو، جس آگ میں تم بغض و عناد کی، کفر و شرک کی اور دوسری گناہوں کی جو آگ تم نے جلا رکھی تھی دنیا میں، اب اسی آگ کا مزہ چکھو. یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے. کچھ الفاظ جو ہیں وہ یعنی زبان کی جو فصاحت ہے اس کے لحاظ سے محذوف کر دیے جاتے ہیں. جیسے یہاں پہ اس کو مکمل کریں تو ہوگا اخسؤوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق، کہ ادھر ہی رہو، کدھر جاتے اور آگ کا عذاب چکھو. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیا. مقابلے کے لیے تو بیان کرنا ضروری ہے. ان کو جنات میں، ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، وہاں پہ ان کو سونے اور موتیوں کے کنگن پہننے کو دیے جائیں گے اور ریشم ان کا لباس ہوگا. اب ہمارے ہاں چونکہ یہ چیز موجود نہیں ہے اور ہم نے اپنے اسلاف میں، بزرگوں میں، یا جو صاحب اقتدار لوگ تھے جیسے مغل بادشاہ تھے، اس سے پہلے دوسرے خاندان تھے، ان میں بھی یہ بات نہیں سنی کہ بادشاہ لوگ جو ہے وہ سونے کے کوئی زیور کو کنگر وغیرہ پہنتے تھے. لیکن یہ چیز جو ہے، یہ مصر جو کہ قدیم تہذیب ہے اور یہ ایران جو کہ بہت قدیم تہذیب ہے، ان کے اندر تھی. اب لوگوں کی سوجھ بوجھ، یعنی وہ تو اس سے امپریس تھے. جو کچھ وہاں پہ مصر اور ایران وغیرہ میں جو بادشاہ اور اس قسم کے صاحب اقتدار لوگ کرتے تھے، وہ لوگ تو اس سے مرعوب ہوتے تھے. اس لیے ان کے ذوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن حکیم نے یہ چیز بیان کی. دوبارہ یہی بات ہے کہ یہ تو اصل میں غیب کی بات ہے کہ جنت میں کیا ہوگا، لیکن انسان کے فہم کے قریب لانے کے لیے اس کو کسی چیز کی تمثیل دی جاتی ہے. میں نے اس لیے کہا کہ یہ ہمیں عجیب سی بات نظر آتی ہے نا کہ جنت میں جا کے تو سونے کے کنگن پہن کے بیٹھ جائے، لیکن وہ ان کے ذوق کے لیے ہے. اصل میں کیا ہوگا اللہ جانے، وہ غیب کی بات ہے. لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں. اساور اصل میں کنگن ہیں جو کسرا جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ سونے کے پہن رکھتا تھا. یہ وہی ہے کہ جس کا وہ سراقہ جب تعاقب کر رہا تھا ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، تو پھر اس کا گھوڑا جب دھنس گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور اس کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ تو میرے ساتھ دوسری تیسری دفعہ یہ واقعہ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے تحریر لکھ دیں.
آپ نے کسی جگہ اس کو لکھ کے دے دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھا۔ اب جب ایران فتح ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور مال غنیمت آیا اور وہ سونا ارادہ کیا، وہ سونے کے ڈھیر لگ گئے مسجد نبوی میں، تو اس میں وہ کسریٰ کے کنگن بھی تھے، وہ سونے کے کنگن جو وہ ہاتھوں میں پہنتا تھا۔ تو سراقہ بھی آ گئے رضی اللہ عنہ، کہا کہ یہ تو میرے پاس تحریر ہے، مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اٹھا کے حضرت عمر نے اس کو دے دیے کسریٰ کے کنگن۔ لؤلؤہ جو ہیں یہ موتی کو کہتے ہیں۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں پہ یعنی جو یہ کہا نا حریر کو استعمال کیا کہ ان کا لباس ریشم ہوگا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف پہننے کے لیے اوڑھنا بچھونا سب کچھ ریشم کا ہوگا، اور وہ ریشم بھی وہی ہوگا، یعنی یہاں دو گھوڑے بوسکی والا نہیں ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، مجہول کا صیغہ اس کی تکریم کے لیے، اس کی عزت میں اضافے کے لیے استعمال ہوا کہ ان کو کہا جائے گا کہ آگے بڑھو۔ اس کلمہ طیب کا جو نتیجہ ہے، قول طیب کا، توحید کا، وہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھو، چلو۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور اس اللہ کے راستے پہ چلو کہ جس کی توحید کی شرح پہ تم چل رہے تھے، یہ تو اصل میں صراط الحمید ہے، یعنی اس کا راستہ ہے کہ جو ستودہ صفات ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ آگے بڑھو ہی نہیں، ان کے استقبال کے لیے، ان کو تحیہ اور سلام کے لیے وہاں پہ وہ ملائکہ موجود ہیں۔ اور اس کا تذکرہ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں بھی ہوا کہ سبحانک اللہم تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور پھر اس کا تذکرہ سورہ فاطر میں بھی ہوا، اور وہاں پہ کیا ہے کہ وہ لوگ ان حالات کو دیکھ کے خوش باش ہیں کہ ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو سارے کا سارا پورا ہو گیا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سورہ فاطر میں یہ کہا، اور سورہ زمر میں کہا کہ وہ کہیں گے قال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ منہا حیث نشاء۔ تمام تعریف و سپاس اس اللہ کے لیے جس نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد